خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زید کو خرید کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد زید کے باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا مکہ کے ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے۔ تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا ایک ہاشمی گھرانے میں خادم ہے۔ تلاش کرتا ہوا مکہ میں پہنچا، زید کو ملا، دیر تک روتا رہا، کہنے لگا بیٹا جب سے تم چلے آئے ہو ہمارے گھر سے مسکراہٹیں بھی رخصت ہو گئیں۔ تمہاری ماں ہر وقت تمہاری انتظار میں دروازے کو دیکھتی اور روتی رہتی ہے کہ کب میرا لخت جگر آئے گا۔ تمہاری بہنیں بھی بے قرار ہیں، آؤ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ زید کہتا ہے یہ باتیں بعد میں ہوں گی، آؤ پہلے میں تجھے اپنے آقا سے ملا دوں۔ باپ کی انگلی پکڑ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، بڑی تکریم سے بڑے اعزاز سے اللہ کے محبوب نے اپنے خادم کے باپ کو خوش آمدید کہا۔ زید کا باپ کہتا ہے اللہ کے محبوب میں اپنے لخت جگر کو لینے کے لیے آیا ہوں، اس کے خریدنے پر جتنی رقم ادا کی گئی تھی میں اسے دگنی رقم دوں گا، مہربانی کیجئے۔ اس کے ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، اس کی بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، ہم تو اپنے زید کو تحائف دے کر رخصت کریں گے، لے جا سکتے ہو تم، میں نہیں روکوں گا زید کو، کیوں روکوں، میں تو وصل کرنے آیا ہوں، فصل کرنے نہیں آیا، میں جوڑنے آیا ہوں، توڑنے نہیں آیا، میں تو ملانے آیا ہوں، جدا کرنے نہیں آیا، لے جاؤ زید کو۔ لیکن بس ایک شرط ہے کہ زید بھی جانے پہ راضی ہو، جبر نہ کیا جائے۔ باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا، نگاہیں کہہ رہی تھی لخت جگر اب تو کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہی، چلنا چاہیے، لیکن زید نے بھرپور انداز میں اپنے آقا کی طرف دیکھا اور پھر فیصلہ کرنے میں کوئی دیر نہ کی، کہنے لگا باپ سے میری والدہ کو سلام کہیے گا، میری بہنوں کو بھی سلام کہیے گا، سب کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہاں تو مجھے وہ شفقت ملی ہے جو فدری ہاتھوں میں بھی نہیں ہو سکتی، عائشہ صدیقہ نے مجھے وہ پیار دیا ہے جو مامتا سے بھی میسر نہ آئے۔ سارے رشتے اس قرب پہ قربان کر دیں، سارے تعلقات اس رفاقت پہ قربان کر دیں۔ یہ خادم کی گواہی ہے دوستوں۔ اب اڑوس پڑوس کی سنیے۔ صفا کی بلندیوں پہ اللہ کا محبوب داعی حق و صداقت کی حیثیت سے کھڑا ہے، اللہ کے رسول کی حیثیت سے پہلا خطبہ ارشاد فرمانے والے ہیں۔ چادر ہلا ہلا کر مکہ والوں کو جمع کیا، پورا مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ بیٹھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والو زندگی کے 40 سال گزارے ہیں میں نے اس شہر میں رہ کر،
آج میں تمہارے دل و دماغ پر دستک دیتے ہوئے تمہارے ضمیر کو جج بنا کر تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ تم نے مجھے کیا پایا؟ سچا پایا ہے یا اس کے برعکس؟ مکہ والوں نے ایک ہی آواز سے اعتراف کیا، جربناک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا۔ وہ عبداللہ کے یتیم، ہم نے کئی بار آپ کو آزمایا، جب بھی آزمایا سچا پایا۔ آپ تو صداقت کا نشان ہیں، آپ تو دیانت کا اعلان ہیں، آپ تو شرافت کا برہان ہیں۔ ہم تو جب صداقت و دیانت و امانت کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ آپ تو صادق اور امین کے خطاب سے یاد کیے جاتے ہیں۔